ذرا سوچئے، اگر میں آپ کو کہوں کہ انسان اس دنیا کی پہلی مخلوق نہیں تھی تو کیا آپ یقین کریں گے؟ یہ زمین جہاں آج ہم رہتے ہیں کبھی کسی اور کے قبضے میں تھی، ایک ایسی مخلوق جو ہم سے زیادہ طاقتور تھی، جو ہوا میں چل سکتی تھی اور جسے دیکھنا بھی ممکن نہیں تھا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیا یہ صرف ایک کہانی ہے؟ لیکن یہاں ایک اہم بات ہے، یہ صرف کہانی نہیں ہے۔ سچ یہ ہے کہ انسان سے پہلے بھی اس دنیا میں زندگی موجود تھی۔ جب ہم اپنی زندگی میں مصروف ہوتے ہیں تو کبھی یہ سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا کہ اس دنیا کا اصل طریقہ کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہم سے شروع ہوا، لیکن سچ یہ ہے کہ کہانی یہاں سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ اس سے کہیں پہلے، جب نہ کوئی انسان تھا، نہ شہر، نہ آواز، صرف ایک مخلوق تھی، جن۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے جن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جن وہ مخلوق ہے جسے اللہ نے آگ سے پیدا کیا، لیکن یہاں ایک اہم بات ہے، یہ عام آگ نہیں تھی، یہ ایک ایسی آگ تھی جس میں دھوئیں نہیں ہوتی۔ جنات صرف ایک پر اسرار مخلوق نہیں تھی، بلکہ ان کی اپنی ایک دنیا تھی۔ وہ رہتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، اپنی زندگی گزار رہے تھے، بالکل ہماری طرح۔ لیکن ایک فرق تھا، ان کے پاس ایسی قوت تھی جو انسان کے پاس نہیں تھی۔ وہ ہوا میں سفر کر سکتے تھے، اپنی شکل بدل سکتے تھے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے اگر ان کے پاس اتنی قوت تھی تو کیا وہ بہترین تھے؟ سچ یہ ہے کہ قوت کے ساتھ ایک امتحان بھی آتا ہے۔ شروع میں سب ٹھیک تھا، لیکن دھیرے دھیرے جنات نے اپنی قوت کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ظلم، ناانصافی اور سب سے بڑی بات، خون خرابہ۔ زمین جو ایک وقت میں سکون کا گھر تھی، اب ایک جنگ کا میدان بن گئی۔ ہر طرف ڈر، ہر طرف تباہی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے اللہ نے اس سب کو کیوں برداشت کیا؟ سچ یہ ہے کہ ہر مخلوق کو ایک موقع دیا جاتا ہے، لیکن جب حد پار ہو جائے تو پھر فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم بات ہے، اللہ نے ترنت انسان نہیں بھیجا۔ پہلے ایک صفائی ہوئی فرشتوں کے ذریعے۔ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ زمین سے اس فساد کو ختم کرو۔ پھر ایک زبردست جنگ ہوئی جنات اور فرشتوں کے درمیان۔ یہ جنگ اتنی سخت تھی کہ زمین کا نقشہ ہی بدل گیا۔ بہت سے جنات ختم ہو گئے، جو بچے وہ چھپ گئے تھے۔ انہی جنات میں سے ایک تھا ابلیس۔ وہ ابلیس سب سے الگ تھا، وہ عبادت کرتا تھا، اتنا کہ اسے فرشتوں کے ساتھ جگہ مل گئی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے اگر وہ اتنا نیک تھا تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ سچ یہ ہے کہ اس کے دل میں ایک چھپی ہوئی چیز تھی، غرور۔ پہلے اللہ نے ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کا فیصلہ کیا، انسان کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، لیکن یہاں ایک اہم بات ہے، انسان کو صرف بنایا نہیں گیا، اسے علم دیا گیا۔ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیوں؟ سچ یہ ہے کہ اس نے اپنی اصل کو بہتر سمجھا۔ ابلیس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، میں بہتر ہوں۔ یہ غرور اس کی بربادی بن گئی۔ اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا، لیکن اس نے ایک چیلنج دیا، میں انسان کو بھٹکاؤں گا۔
یہیں سے شروع ہوئی شیطان اور انسان کے بیچ دشمنی۔ تو یہ کہانی تھی آدم سے پہلے کی دنیا کی، ایک ایسی مخلوق جو ہم سے پہلے تھی لیکن اپنی غلطیوں کی وجہ سے مٹا دی گئی۔ اب سوال یہ ہے، کیا انسان ان سے بہتر ثابت ہوں گے یا پھر وہی کہانی دوبارہ لکھی جائے گی؟ اگر یہ واقعہ پسند آیا ہو تو چینل کو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔